اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ڈیئر ویئرز، آج ہم بات کریں گے قرآن کریم کے فضائل اور ان کے اجر و ثواب کی۔ قرآن کریم بلا شبہ ہمارے لیے ایک وضع کردہ قانون کی کتاب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون بنائے گئے ہیں، تعلیمات دی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگیاں کس طرح سے گزارنی ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہے کہ جو ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے ہماری زندگیاں کیسے جو ہیں وہ ایک منظم ضابطہ حیات کے مطابق چلیں گی، عین فطرت کے مطابق چلیں گی، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی شامل ہوگی۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا، یہ بے شمار اجر و ثواب کا بھی باعث بنتا ہے، بے شمار اس کے فضائل بھی ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے اتنی بابرکت ہو جاتی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی ہماری نجات کا باعث بنے گی۔ اللہ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ بارہا مختلف احادیث سے اس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے، جن میں سے چند باتیں ہم آج دیکھیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ ایک دوسری جگہ پہ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ کمال کا اللہ تعالیٰ نے انعام دیے ہیں کہ وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے اور وہ اٹک کر قرآن پڑھتا ہو، اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں۔ ایک صحیح مسلم میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے گھر میں ایک جانور تھا، اچانک وہ جانور بدکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، پڑھتے رہو، یہ سکینہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نازل ہوتا ہے۔ کیا کہنے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک سکینہ نازل ہوتا ہے، ایک سکون نازل ہوتا ہے، جو آپ کے لیے باعث مسرت بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ امام ترمذی نے روایت کیا ہے اس کو، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سنو، ان قریب فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا، کتاب اللہ، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور تمہارے بعد والوں کے لیے پیش گوئیاں ہیں، اور یہ تمہارے درمیان حکم ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فصیل ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ جس متکبر نے اس کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت کو تلاش کیا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں رہنے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یہ
حکمت آمیز نصیحت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کی وجہ سے خواہشات میں کجی نہیں آئے گی، کسی زبان کا کلام اس کے جیسا نہیں ہو سکتا، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہو سکتے، بار بار پڑھنے کے باوجود اس سے اکتاہٹ نہیں ہوگی، اس کے اسرار کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جنہوں نے جب اس کو سنا تو اس پر ایمان لانے میں بالکل توقف نہیں کیا۔ جنوں کی بات ہو رہی ہے، اور بے سختہ کہا، بے شک ہم نے حیرت انگیز کلام سنا جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے اس کے مطابق کہا اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دیا گیا، جس نے اس کے مطابق حکم دیا اس نے عدل کیا، جس نے اس کی دعوت دی وہ صراط مستقیم پر ہدایت یافتہ ہوا۔ اس حدیث سے واضح اس کی ایک صورت آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو کہ علامہ اقبال نے فرمائی تھی جب وہ جو اس پہ بات کر رہے تھے معاشرے میں، تو ایک شعر ہے ان کا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہم خوار ہو گئے۔ یہ حدیث بھی یہی بتاتی ہے کہ جب تک آپ قرآن کے ساتھ اٹیچ رہیں گے آپ بچے رہیں گے، اور جب آپ قرآن سے منہ موڑیں گے تو آپ کے لیے پھر مختلف طرح کی مصیبتیں آپ کو آ گھیریں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ کیا کمال! اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بخشنے کے کیا ہی احسن انداز میں، کیا ہی منظم طریقے سے اس کو مواقع پیدا کیے ہیں کہ تو کوشش کر، ایک قدم اٹھا، ایک نیکی کر، تجھے 10 کا ثواب ملے گا۔ کیا کمال کا جو ہے وہ ہمارے لیے جو بخشنے کا طریقے ہیں، ہمارے لیے ثواب کے طریقے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا، اے رب اس کو مزین کر، تب اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے اللہ، اے رب اس کو اور مزین کر، تو اس کو عزت والے چلے پہنائے جائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا، اے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص کے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے میں اس کو نیکی دی جائے گی۔ یہ حدیث بھی جامع ترمذی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو کتنا نوازتا ہے، اس کو راضی کر دے گا۔ یہ قرآن اس کے لیے باعث نجات بن جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پیٹ میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ جس طرح دنیا میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا تھا، اسی طرح پڑھ، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمیں بالکل ٹھہر ٹھہر کے سکون سے، اطمینان سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ناظرین اور سامعین، اب قرآن پاک کے فضائل و برکات کو ایک ویڈیو میں بیان کرنا یہ کافی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کے تمام فیوز و برکات ہمارے لیے مختص کرے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہو سکیں، اور ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات بنے۔ یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا قرآن کو سیکھنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، یہی ہمارے لیے باعث نجات بن جائے۔ میری آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ خدا را قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن پہ عمل کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم لازمی دلوائیں۔ آج ہم جس طرح جو ہمارا معاشرہ ہے، ہم دنیاوی تعلیم میں اپنے بچوں کو فرصت ہی نہیں دیتے کہ وہ اسکول جا رہے ہیں، اکیڈمی جا رہے ہیں، ٹیوشن جا رہے ہیں، ٹیچر گھر آنے پر کے لیے پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی قاری صاحب رکھے ہوئے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 1-2 منتھ میں 4 منتھ میں وہ بس ہمیں ناظرہ پڑھا دے، بات ختم۔ خدا را اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں، قرآن کو سکھائیں، قرآن کو ان کی زندگیوں میں لے کے آئیں، تاکہ ہم ایک اچھی نسل پیدا کر سکیں، ایک اچھی قوم پیدا کر سکیں، ایک اچھے مسلمان پیدا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔